السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غنیمت وفاضل وکاشف کل عظیمت وزل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذی لم يتخذ فی عز جلالہ صاحبۃ ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ارسله لانفاذ امره وبعثه بانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعيبة علمه ونجاة امره لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة وفيهم الوصية والوراثة اوصيكم عباد اللہ نفسی بتقوی اللہ. موضوع گفتگو ادھر چھڑ گیا ہے، وہ حالات کے تحت وہ ہے وہابیت کے ظلم و ستم جو اس وقت پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور ہر طرف کشت و کشتار ہے، ہر طرف خونریزی ہے، اور یہ کشت و کشتار، یہ خونریزی، یہ گردنوں کا کاٹنا، اور صرف گردنوں ہی کا کاٹنا نہیں بلکہ سینہ چاک کر کے کلیجوں کو چبانا، وہی کہ جو میدان احد میں ہندہ نے کیا تھا اور جو کفار وقت نو زمانے میں کیا تھا، وہی کام آج نقلی مسلمان، جھوٹے مسلمان اسلام کے نام پر وہی کام انجام دے رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو مسخ کرنے کے لیے، اور اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. میں نے کبھی شاید یہی جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ بہت گہری سیاسی سازشیں ہیں اسلام کو تباہ کرنے کی، بے انتہا گہری سازشیں. اربوں اربوں ڈالر اور خربوں خربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اسلام کو مسخ کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے. اٹلی میں، انگلینڈ میں، اور یہ دو جگہ کا تو علم ہے، اس دو جگہ پر تو کنفرمڈ ہے اور بالکل علم ہے اور یقینی ہے کہ یہاں کے اوپر انہوں نے کچھ سینٹر بنا رکھے ہیں. اٹلی میں بھی اس جگہ کا نام میرے پاس ایک کاپی محفوظ ہے جو اس پر میں نہیں لا سکا ہوں، میں اس کو نام لکھا کے بتاؤں گا. اٹلی میں بھی اور لندن میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں داخلہ ممنوع ہے، کسی کا بھی کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا. وہاں وہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں مولوی بننے کی، جن کے چہرے ذرا سا عربوں وغیرہ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کو جوانوں کو دیا جاتا ہے، پھر ان کو بہترین عربی سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے ان کو. اس کے علاوہ کچھ حدیثیں ان کو یاد کرائی جاتی ہیں، اور پھر ان کو اسلامی دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. نوجوانوں کو بہکانے کے لیے وہ فتوے دیتے ہیں، ایسے ایسے فتوے کہ جس سے اسلام کی تباہی بربادی ہو، اسلام مسخ ہو. ایسی وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. ہوتے اصل میں وہ یہودی ہیں، ہوتے اصل میں وہ نصرانی ہیں اور عیسائی ہوتے ہیں، مگر لمبی سی داڑھی ہوتی ہے، جبہ ہوتا ہے، ابا قبا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. دیکھنے میں بالکل لگتا ہے کہ بہت بڑا مولانا ہے یہ، کوئی بہت بڑا مولانا ہے یہ کہ جو درس دے رہا ہے. اور درس کون ہوتا ہے؟ وہ اسلام کے بالکل اپوزٹ درس ہوتا ہے. اس کا درس کیا ہوتا ہے؟ نوجوانوں کو بہکانے والا درس ہوتا ہے. ایسے ہی یہ داعش میں ایسے لوگ شامل ہیں، ایسے لوگ طالبان میں شامل ہیں، ایسے لوگ القاعدہ میں بھی شامل ہیں. یہ داعش میں 50% یہودی و نصرانی ہیں. 50% جو ہے وہ یہودی ہیں، جیوز ہیں، اور کرسچنس ہیں، نصرانی. یہ 50%، اور مسلمانوں کے نام کے اوپر وہ شامل ہیں. جو ظلم کر رہے ہیں، جو تباہیاں کر رہے ہیں، جو
ایک مسلمان اس مسلمان کو اتنی بے دردی سے قتل نہیں کر سکتا، صرف دشمن اسلام ہی اتنی بے دردی سے قتل کر سکتا ہے کہ آدھی گردن کاٹ کے اس کے بعد گردن مروڑتے ہیں، اور جو تکلیف سے تڑپتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں۔ تو مسلمان نہیں ہو سکتا ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان دشمن ہی ہو سکتا ہے، کوئی سخت ترین دشمنی جس کے دل میں اسلام کی ہو وہی شخص ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ سازش کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، دوسرے جو مذہب والے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو وہ شامل کیا جا رہا ہے، مسلمان بن کر وہ شامل ہو رہے ہیں اور اس طرح سے تباہیوں اور بربادیاں پھیلا رہے ہیں۔ کچھ فتوے ان کی طرف سے ایسے ہیں کہ جس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ میں کوشش کروں گا بیان کرنے کی، کیونکہ وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، وہ فتوے بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، مگر میں کوشش، کیونکہ بات پہنچنا چاہیے بچوں اور جوانوں تک، لہذا میں کوشش کروں گا کہ دبے لفظوں میں، چھپے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کو بیان کیا جا سکے، تاکہ بات پہنچ بھی جائے اور مسجد کی حرمت بھی برقرار رہے۔ جبکہ وہ فتوے مسجدوں سے دیے جا رہے ہیں اور ہمیں مسجد سے بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بس میں چاہوں گا کہ وہ جو حوالوں کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے، کوئی الزام نہیں، کوئی کسی قسم کا افتراء نہیں، کوئی بہتان نہیں، ہر چیز حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہو تو حوالہ دیکھ سکتا ہے۔ پوری کوشش ہے کہ اسلام کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ پتہ نہیں کتنے فتوے ان کے ہیں، میں کچھ فتوے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ فتوے تو ابن تیمیہ کے ہیں خود، کچھ فتوے آج کل کے ہیں۔ ایک سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب شیعہ منافق ہیں، اور کیونکہ ان کے یہاں تقیہ ہے، کیونکہ یہ تقیہ کرتے ہیں، لہذا تقیہ ہے نفاق، منافقت، جھوٹ، تو شیعوں میں جھوٹ جو ہے کبھی کبھی تقیہ ہمارے یہاں کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تقیہ واجب بھی ہو جاتا ہے، جان کا خوف ہو، عزت کا خوف ہو، اس وقت جو ہے تقیہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ صاحب ان کا جھوٹ بولنا واجب ہے، ان کا نفاق واجب ہے، ان کا منافقت واجب ہے، لیکن ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے مجبوری کے تحت بت کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہ فتویٰ ہے کہ مجموعہ فتاویٰ میں شامل ہے، مجبوری کے تحت اگر خوف ہو مسلمان کو، اگر مسلمان کو خوف ہو تو بت کے سامنے سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، یہاں تک کہ اگر مجبوری ہو تو رسول اللہ کو گالیاں بھی دے سکتا ہے۔ اگر خوف کے عالم میں ہو تو وہ رسول اللہ کو گالیاں بھی دے سکتا ہے۔ مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ جلد 14 صفحہ 74، یہ مجموعہ فتاویٰ ہے ان کا، جس میں یہ فتویٰ ان کا شامل ہے۔ تو بتاؤ پھر اب تقیہ اور کیا چیز ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ شیعہ جو ہے منافق ہیں، جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، دوسری طرف خود آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ بتوں کا عالم خوف میں سجدہ کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ اگر مجبور ہو جائے تو رسول اللہ کو گالیاں بھی وہ دے سکتا ہے۔ یہ بھی ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے۔ ایک طرف تو تقیہ کو ناجائز بتا رہے ہیں، نفاق بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ فتویٰ ہے کہ بتوں کو سجدہ کرنا جائز ہے، رسول اللہ کو گالیاں دینا جائز ہے۔ فتویٰ انہی کا ایک فتویٰ ہے جو عجیب و غریب فتویٰ ہے، یہ عجیب احمقانہ قسم کے مضحکہ خیز فتوے، کہ کسی عورت کا تنہائی میں نامحرم کے ساتھ رہنا ناجائز ہے۔ یہ بس یہی ہم لوگوں کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ عورت کا رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ایک جملہ آگے بڑھا ہوا ہے، چاہے وہ بندر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندر کے ساتھ بھی ایک خاتون جو ہے وہ نہیں ساتھ میں رہ سکتی، کیونکہ بندر بھی اس کے لیے نامحرم ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جنوں کی عورتوں سے مرد مسلمان شادی کر سکتا ہے
اور جنوں کے مرد مسلمان عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح سے محمد ناصر الدین البانی، یہ وہابیوں کا بہت بڑا عالم، بلکہ اس کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ بخاری زمان، جس طرح سے صحیح بخاری محمد اسماعیل بخاری کا علم تھا، ویسے علم محمد ناصر البانی، یہ مصر کا بہت بڑا عالم، اس کے بھی فتوے اسی طرح کے ہیں کہ عورتوں کے لیے سونے کے زیور پہننا حرام اور ناجائز، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح سے کسی حاملہ عورت کا اسپتال میں پیدائش جو ہے وہ حرام اور ناجائز، حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر آپریشن کی ضرورت ہو تب اسپتال جا سکتی ہے، لیکن اگر نارمل حالات میں اس کے بچیاں پیدائش ہو رہی ہے تو پھر اس کا اسپتال جانا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح سے اس کا شوہر بھی بچے کی پیدائش کے وقت اپنی بیوی کے سرہانے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سب فتوے ہیں، لیکن یہ فتوے جو ہیں ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن جو ایک فتویٰ اور جو آیا ہے بالکل 2013 سے ایک نیا فتویٰ آیا ہے، وہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی اس کا ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جہاد النکاح۔ کہا جاتا ہے کہ ان کیا حرام کاری ہے شیعوں میں، کیا حرام کاری ہے؟ متع جو ہے کہا کہ یہ حرام کاری ہے، متع جائز نہیں ہے۔ لیکن عجیب چیز ہے کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا مامون الرشید کا، پچھلے مامون الرشید متع کا قائل تھا اور متع کو جائز سمجھتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، توجہ رہے، بہت بڑا عالم بھی تھا، وہ عالم تھا، وہ تو حکومت کی لالچ میں اہل بیت کا دشمن ہوا تھا، اقتدار کو بچانے کے لیے اہل بیت کا دشمن ہوا تھا اور زہر دیا تھا، ورنہ علم بہت رکھتا تھا۔ وہ متع کی جواز کا قائل تھا، متع کی جواز کا قائل تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ جمہور علماء کا جو فتویٰ ہے اس کے آپ خلاف کیوں ہیں؟ کہا کہ حضرت عمر کی وجہ سے، حضرت عمر کی وجہ سے میں متع کی جواز کا قائل۔ کہا رے وہ تو سخت مخالف تھے، توجہ رہے، اس کی دلیل سن لیجیے۔ کہ وہ تو سخت مخالف تھے متع کے، کہ نہیں انہی کی وجہ سے میں متع کا قائل، انہی کی وجہ سے متع کا قائل۔ کہ یہ کیسے؟ کہا نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ ان کا روایت یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں متع جائز تھا۔ کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ زمانہ رسالت میں متع جائز تھا، میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ توجہ رہے، مامون نے کہا کہ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ زمانہ رسالت میں متع جائز تھا، میں حرام قرار دے رہا ہوں، راوی کی حیثیت سے میں ان کی روایت قبول کر رہا ہوں، ان کے اجتہاد کو رد کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی روایت یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں متع جائز تھا، اس روایت کو میں قبول کرتا ہوں۔ متع میں حرام کر رہا ہوں، یہ ان کا اجتہاد ہے، ان کے اجتہاد کو میں رد کر رہا ہوں، لہذا میں جو متع کا قائل ہوا ہوں وہ جناب حضرت عمر کی روایت کی بنیاد پر متع کا قائل ہوا ہوں۔ یہ تھا مامون رشید۔ تو متع کے سلسلے میں بڑا طعن کیا جاتا ہے، بڑا طنز کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو حرام کاری ہے، وقتی طور کے اوپر آپ اس کو فائدہ اٹھا کر اس کے بعد عورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے جہاد النکاح بھی یہ ہے کہ حالت جہاد میں، حالت جنگ میں وقتی طور پر نکاح کیا جا سکتا ہے، دائمی نکاح نہیں، وقتی طور پر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ فتوے میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی محرم عورتوں سے بھی جہاد النکاح ہو سکتا ہے، محرم عورتوں سے، بہنوں سے بھی، سگی
بہنوں سے بھی جہاد النکاح ہو سکتا ہے، یہ بھی فتویٰ ہے۔ اور یہ بھی فتویٰ جو پچھلی دفعہ بیان نہیں ہوا تھا کہ شوہردار عورتیں جن کے شوہر پہلے سے موجود ہیں، جو شادی شدہ ہیں، وہ بھی کسی مجاہد سے جہاد النکاح کر سکتی ہیں۔ یہ بھی فتویٰ موجود ہے، یہ بھی فتویٰ موجود ہے، لیکن بدترین چیز تو بیان نہیں ہوئی ہے۔ بدترین چیز ابھی بیان نہیں ہوئی ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے کہ اگر عورتیں نہ ملیں اب اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بدتر اور چیز نہیں ہو سکتی کوئی، کہ اگر خواتین نہ مل سکیں تو ایک مرد دوسرے مرد سے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی فتویٰ دینے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی عیسائی انسٹیٹیوشن کا پڑھا ہوا ہے، کسی یہودی مکتب کا پڑھا ہوا ہے وہ، کہ جو مسلمان بن گیا ہے، جو مسلمان بن گیا ہے اور اس طرح سے اسلام کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اس طرح سے جوانوں کو وہ تباہ و برباد کر رہا ہے تاکہ اسلام مسخ ہو جائے۔ وہی جو بنی امیہ کی سازش تھی، جس کے لیے امام حسین کو اپنی شہادت دینا پڑی تھی، جس کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کرنا پڑا تھا، کیونکہ بنی امیہ یزید وغیرہ کی سازش یہی تھی کہ اسلام کو مسخ کر دیا جائے۔ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، وہی تاریخ پھر سے دہرائی جا رہی ہے کہ اسلام کو تباہ کیا جائے، اسلام کو برباد کر دیا جائے، اسلام کو مسخ کر دیا جائے۔ اب میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، وہ الجزائر کا بہت مشہور اخبار ہے، اس کا نام ہے، سب سے مشہور اخبار ہے الجزائر کا، جس کا نام ہے الشروق۔ اخبار کا نام ہے الشروق۔ اس نے داعش کے کچھ جوانوں سے جن کی عمر 17 سال 18 سال 19 سال کی تھی، ان سے انٹرویو لیا، ان سے ایک 18 سال میں، وہ نام میں نے نہیں لکھے، ان کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان نوجوانوں کی، کیونکہ الشروق جو ہے وہ بہت ہی مشہور الجزائر کا اخبار ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ جوانوں سے جن کے سن 17 18 سال کے تھے، ایک 18 سال کے جوان سے میں نے انٹرویو لیا جو 18 قتل کر چکا تھا، جو 18 علماء کو مار چکا تھا۔ اس سے انٹرویو لیا تو کہ بھئی تم یہ کیسے داخل ہو گئے؟ اس پہ کہا کہ میرے ہمسایہ جو تھا وہ داعش کے لیے کام کرتا تھا، اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ پوری دنیا کافر ہے، تو پوری دنیا مشرک ہے، ہر ایک طاغوت ہے، صرف جو داعش کے علماء ہیں وہی صحیح حق پر ہیں، وہی جو ہے وہ صحیح اسلام کے اوپر ہیں، لہٰذا تم کو صحیح اسلام کی جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں اس کے کہنے میں آ گیا اور اس کے بعد میں لیبیا پہنچ گیا۔ لیبیا میں پہنچ کر میں داعش میں داخل ہوا، میں نے جو ہے وہاں پر کئی قتل کیے، کئی لوگوں کو مارا۔ اس کے بعد مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم مسجد میں درس قرآن حاصل کرو۔ جو میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور میرے ہی ہم سن و سال کے کچھ لڑکے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ کچھ غلط سلوک کر رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی تنفر ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اسلام میں یہ کام مباح ہے، اور کیونکہ اس وقت ہم عالم جہاد میں ہیں لہذا جہاد میں یہ چیز جائز ہے۔
تو اس نے مسجد کے اندر میرے ساتھ بھی وہی کام کیا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہ انجام دے رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا عالم جہاد میں جائز ہے۔ اور اس کے بعد اس نے میری تصویریں بنائیں اور کہا کہ اگر تم نے اس راز کو ظاہر کیا تو ان تصویروں کو بھی تمہاری دنیا میں پیش کر دیا جائے گا، تمہاری بدنامی، لہٰذا اس بات کو تم چھپائے رکھنا اور بتانا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک بہت گہری سازش ہے کہ جو پہلے وہابیت کی صورت میں شروع ہوئی، اب وہ بدترین صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، داعش کی صورت میں، طالبان کی صورت میں اور القاعدہ کی صورت میں، کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو بالکل تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ تفصیل سے میں نہیں پیش کر سکا کیونکہ اس میں تفصیل بہت تھی، اور اس میں بہت تفصیل میں نے صرف ہلکا سا اشارہ آپ کے سامنے کیا ہے بس، کیونکہ وہ یہ کام مسجد میں کر رہا تھا اور ہم کو مسجد سے بیان کرتے ہوئے تکلف ہو رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں اور کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ شیعوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ صاحب وہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی ہے، لہٰذا میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بقیہ چیزیں آپ کی خدمت میں کی جائیں گی حالات حاضرہ پر، کیونکہ گفتگو ضروری ہے، لہٰذا چند جملوں سے سلسلے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے اس پر بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ ہمارے جوان جیل کے اندر ہیں، کئی مرتبہ میں نے جمعے سے بھی اعلان کیا اور انجمن و جلسے میں بھی اعلان ہوا کہ بھئی ہمارے اس جو 6-7 جوان ہیں ان کے لیے ضمانتوں کے لیے ایک جوان کے لیے جو ہے وہ 20-20 25-25 مقدمے ہیں، 30-30 مقدمے ہیں، اور ہر مقدمے میں 2 موٹر سائیکلوں کی اس طرح کی ضرورت ہے، لیکن جتنی تعداد میں لوگوں کو آنا چاہیے اور توجہ کرنا چاہیے اتنی تعداد میں ابھی تک توجہ نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی قوم جو 3-4 لاکھ کی آبادی ہے ان کے پاس، اور جہاں ہزاروں موٹر سائیکلیں موجود ہیں، وہاں صرف 250-300 موٹر سائیکلوں کا انتظام نہ ہو پانا، یہ ذرا سا ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہو رہا ہے، بہت تکلیف دہ یہ مرحلہ ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور توجہ کریں تاکہ تقریباً 18-19 مقدموں میں ضمانت ہو چکی ہے، لیکن اس سلسلے میں جتنی موٹر سائیکلیں چاہیے ہمیں، جتنی ضمانت کے لیے چاہیے چیزیں وہ ابھی تک دستیاب نہیں ہو پائی ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں آپ حضرات بھرپور تعاون کریں، اس میں ہلکی سی بھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ ان کو اگر یہ اندازہ ہو گیا گورنمنٹ کو کہ ہماری قوم پیچھے ہٹ رہی ہے، تو ابھی انہوں نے 7 گرفتار کیے ہیں، اس کے بعد وہ 70 گرفتار کریں گے، اس کے بعد سے زیادہ اور گرفتاریاں کریں گے قوم کو پریشان کرنے کے لیے۔ لہذا قوم کی اس وقت حمایت کی بے انتہا ہمیں ضرورت ہے، قوم کی حمایت کی بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ حکومت ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے پر پوری طرح سے آمادہ نظر آ رہی ہے۔ لہذا اس وقت اگر قوم متحد ہو کر ہمارے ساتھ نہ آئی تو قوم کی اور جتنی بھی حکومت کی سازشیں ہیں، جتنے بھی ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں، وہ سب کے سب وہ مکمل ہو جائیں گی سازشیں ان کی، اور ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا اور ہمیں شکست ہو جائے گی اور ہمیں ہار ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں برداشت اور یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ایک خبر اڑی تھی، اس کی میں تردید کر دوں کہ یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ جو ہماری وہ خاتون لیڈر ہیں جو وہاں پر چھوٹے امام باڑے میں بیٹھی تھی، ان کو شاید گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ کہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ خبر صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ گرفتار بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ان کی بہن نے ہم کو خود ٹیلی فون کر کے بتایا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی گرفتاری ہو گئی تو آج 5 بجے چھوٹے امام وہاں نائب صاحب امام باڑہ ہے، وہاں جلسہ ہوگا، تو فی الحال وہ جلسہ ملتوی ہے، وہ جلسہ بھی نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی تو پھر ہم حکومت کے ساتھ ساری مروت ہمیں چھوڑنا پڑے گی۔
پھر گفتگو کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری قوم کی غیرت گوارا بالکل نہیں کر سکتی کہ ہماری قوم کی خواتین گرفتار ہو کر جیل بھیجی۔ وہ قوم مردہ ہے قوم کہ مرد موجود ہوں اور خواتین گرفتار ہو جائیں، وہ قوم زندہ قوم نہیں کہلائے گی، وہ قوم مردہ قوم کہلائے گی۔ لہذا حکومت کو وارننگ ہم دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسی کسی قسم کی کوئی حرکت کی تو اس کے سلسلے میں جو بھی نتائج ہوں گے اس کی ساری ذمہ داری پولیس پر ہوگی، ساری ذمہ داری ایڈمنسٹریشن پر ہوگی، ساری ذمہ داری اس کی حکومت کے اوپر ہوگی۔ لہذا اس طرح کی کوئی حرکت بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری قوم کی غیرت کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے۔ یہ ہماری وارننگ ہے یہاں جمعے سے کہ اس سلسلے میں پھر ہماری طرف سے ہلکی سی بھی جو مربت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، بات چیت کے دروازے پھر بالکل بند ہو جائیں گے، کیونکہ اگر اس خدا نخواستہ ہمارے کسی خاتون پر ہاتھ ڈالا گیا اور کسی خاتون کو گرفتار کیا گیا تو اس سلسلے میں تمام مربتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ یہاں سے ہم جمعے سے یہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خبر صحیح نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی، اور سب سے اچھی اس میں رپورٹ یہ ہے کہ جو خانقاہی علماء ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس میں بڑی تعداد میں جو خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ پریس کانفرنس میں شریک تھے، اور بڑے بڑے علماء بڑی بڑی خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ شریک تھے، کیونکہ جلدی پریس کانفرنس ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی ایک بہت بڑا جلسہ یہیں لکھنؤ میں منعقد ہوگا، جس میں یو پی سے پورے ہندوستان سے جو خانقاہیں تقریباً 22,000 خانقاہیں تو صرف یو پی میں ہیں، 22,000 خانقاہیں تو صرف یو پی میں ہیں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ آ گئے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ یہ ساتھ آ گئے، اس کے لیے بہت کچھ خود ہم ذمہ دار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہی ہم سے دور ہوئے ہیں۔ ہمارے ذاکرین ذمہ دار ہیں کہ جو صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، صرف جاہلوں کی واہ واہ کے لیے، جو محبان اہل بیت ان کو بھی ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آ جائیں، کیونکہ حکومت صرف ووٹ کو دیکھتی، یہ نہیں دیکھتی حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، سچائی کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ 80% مسلمان خانقاہوں سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ خانقاہیں ہمارے ساتھ آ گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ 80% مسلمان ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جتنی بھی سازشیں ہیں ان سب کو شکست ہوگی، انشاءاللہ ساری سازشیں ناکام ہوں گی، انشاءاللہ ہمیں فتح ہوگی، انشاءاللہ ہمیں کامرانی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ حق کے لیے جو آواز بلند کرتا ہے تو مدد اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اہل بیت کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ جائیداد اللہ کی ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جائیداد مولا کے لیے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی مدد ہوگی اور مولا کی طرف سے بھی مدد ہوگی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بس آخری جملے درج کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی یہ جملے کہے جاتے ہیں، انجمن کے جلسے میں بھی جملے کہے گئے کہ صاحب لاٹھیاں چلی ہمیں ملا کیا، اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہمیں ملا کیا۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں کے اوپر نماز جمعہ ادا کر رہا ہے، برسوں سے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے یہاں آتے ہیں، ملا کیا؟ ملا کیا؟ ساری مسجدیں بند کر دینا چاہیے، کیونکہ 50 سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر ملا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں، کیونکہ فرض ادا کیا جاتا ہے، ملتا کچھ نہیں۔ فرض کی ادائیگی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں کچھ ملا کہ نہیں ملا۔ بس اس طرح سے وقت کی حفاظت کرنا ہر قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری و فرض ہے اس کا، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ملا کیا، ہمیں صرف اور صرف اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ، ان کا ایک جملہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انہی نے فرمایا تھا جب 20 سال گزر گئے انقلاب کو چلاتے چلاتے اور شاہ نہیں ہٹا تو لوگوں نے پوچھا کہ ملا کیا، نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو ان کا جملہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ ما معمور بفریض ہستیم، ما معمور بفریض ہستیم، معمور بنتیجے نیستیم۔ ہمیں فرض ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔
لہذا فرض ہمیں اپنا انجام دیتے رہنا ہے، فرض ہمیں اپنا انجام دیتے رہنا ہے۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی انشاءاللہ ہمیں فتح بھی حاصل ہوگی، ہمیں کامرانی بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ بہانے ڈھونڈنے والے بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ملا کیا، ان کے پاس یہی بہانہ ہے کہ ملا کیا۔ تو اگر دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں ملے گا، اگر یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ملے گا۔ بس اس سے زیادہ نیت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔